نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن عیوب سے پاک جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ خاص طور پہ 5 عیب جانور کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر 1، کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، نہ گلائی کا رخ نہ لمبائی کے رخ، یعنی نہ چیرا ہوا ہو اور نہ اس کے اندر سوراخ ہو۔ اگر معمولی سا کوئی سوراخ، جیسے کوئی دانہ نکل آتا ہے، پھنسی نکل آتی ہے، یا معمولی سا کوئی کٹ لگ جاتا ہے چارہ کھاتے ہوئے، تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ واضح طور پر کان کٹا ہوا ہے، لمبائی کے رخ یا گلائی کے رخ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذبح کرنے سے منع فرما دیا۔ دوسرا عیب جو اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، فرمایا کانا نہ ہو، آنکھ اس کی خراب نہ ہو، ایسا کانا پن جو نمایاں ہو رہا ہے، واضح ہو رہا ہے، جس کا پتہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ جس کا کانا پن واضح ہے، نبی علیہ السلام نے اس کے ذبح کرنے سے منع فرما دیا۔ تیسرے نمبر پر وہ جانور لاغر اور کمزور نہ ہو، اتنا کمزور کہ اس کی ہڈیوں کے اندر گودا اور مکھ بھی موجود نہیں، ایسا جانور ذبح نہیں کرنا۔ اگلے نمبر پہ فرمایا جانور بیمار نہ ہو، ایسا بیمار کہ اس کی بیماری واضح ہے، ہاں اگر کوئی اندر بیماری ہے جس کا ظاہراً پتہ نہیں چلا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے اور یہ غفلت، یہ کوتاہی معاف کریں گے۔ اگر ایسی بیماری موجود ہے جو ظاہر ہے تو ایسی بیماری والا جانور قربانی کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ 5ویں نمبر پہ ایسا جانور جو لنگڑا ہے، لنگڑا کے چلتا ہے اور اس کا لنگڑا پن واضح ہے، اس کو چلا کے دیکھنا چاہیے۔ صحیح چال ہے تو قربانی کے لیے درست ہے، اگر لنگڑا پن موجود ہے تو محترم بھائیوں یہ قربانی کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ بعض بھائی سوال کرتے ہیں کہ جانور ہم نے لیا، بڑے ذوق شوق سے لیا، بڑا پیسہ خرچ کر کے لیا، چاہتوں محبتوں کے ساتھ لیا، لیکن جب ہم قربانی کے لیے اسے لٹانے لگے تو اس وقت اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کی پسلی ٹوٹ گئی، اس کا فلاں مسئلہ بن گیا۔ تو محترم بھائیوں یہ جتنے عیوب گنوائے گئے ہیں، جن کا جانور کے اندر ہونا ان کے ناجائز ہونے کا باعث ہے، یہ تمام عیوب جس لمحے بھی موجود ہوں، قربانی سے پہلے جب بھی یہ موجود ہوں، سال پہلے ہوں، مہینہ پہلے ہوں، 1 دن پہلے ہوں، 1 لمحہ پہلے ہوں، ذبح کرنے سے پہلے ان عیوب میں سے اگر کوئی بھی عیب پایا جاتا ہے تو وہ جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی، آپ کے جذبات کی قدر کرنے والا ہے، آپ کے پاس سکت نہیں ہے اس کے متبادل جانور خریدنے کی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا اجر ثواب کھڑا ہے۔ رب نیتوں کو دیکھتے ہیں، نیت کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے لیے ہوئے تھے، جانور ذبح کرنے کے بھرپور ارادے سے تھے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے یہ پریشانی بن گئی، مسئلہ بن گیا، عیب پیدا ہو گیا، تو محترم بھائیوں اس کو قربانی کے لیے پیش نہیں کرنا۔ اگر متبادل جانور خرید سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے اجر موجود ہے، باقیوں سے زیادہ اجر موجود ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو آپ کی نیت اور اخلاص کی قدر کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو قربانی کا ثواب دے دیں گے۔